آج ہم حضرت علی اور ایک یہودی نے حضرت علی سے 10 سوال کیے تھے، اس بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی سے یہودی نے پہلا سوال کیا، جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن انہیں پیشاب اور پائخانہ کیوں نہیں آتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں اپنی ماں سے ایک نالی کے ذریعے غذا لیتا ہے لیکن پیٹ میں پیشاب اور پائخانہ نہیں کرتا، اسی طرح سے جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن پائخانے کی حاجت محسوس ہوگی تو انسان کو ایک ڈکار آئے گی تو وہ حاجت بند ہو جائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مرنے کے بعد دوسرا سوال، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون اصحاب تھے؟ وہ اصحاب کہف ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا کے رکھے، 309 سال بعد انہیں زندہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس کو بھی سلا دیا گیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ 309 سال تک سویا رہا۔ اس کے بعد وہ بھی جب جاگا تو وہاں پر اس وقت وہاں کی حکومت بھی بدل گئی تھی، وہاں کا بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ ظالم بادشاہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ جب دیکھے تو وہاں پر وہاں کے جو سکے ہیں وہ سکے بھی دوسرے ہی تھے۔ جب وہ بازار میں گئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ ارے یہ کون سے زمانے کے سکے لے کر آئے ہیں آپ لوگ؟ تو لوگ بولے کہ ہم یہ ہیں، بولے تو ارے یہ تو 300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا وہ 300 سال تک وہ لوگ سوتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کتا بھی زندہ ہوا۔ وہ کون سا انسان ہے جن کی عمر ان کے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے، جب ان کی عمر 50 سال اور ان کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جن کی عمر 50 سال تھی اور ان کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی۔ یعنی ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کی نظر ایک قوم پر پڑی تو اللہ تعالیٰ جس پر اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا، تو آپ نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں انہیں دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ان پر کیسا عذاب نازل ہوا ہوگا۔ اے کاش ہمیں انہیں دوبارہ دیکھنے کا موقع ملتا۔ تو اللہ کے حکم سے عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر دی گئی۔ اس طرح سے آپ کو پھر دوبارہ 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا۔ تو آپ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کا لڑکا جب وہ انتقال کر گئے تھے تو اس وقت وہ پیدا ہوا تھا اور عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 50 سال تھی، اور جب بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کی عمر اب 100 سال ہے، یعنی اب بھی عزیر علیہ السلام کی عمر 50 سال ہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو گیا تھا اور آپ کی عمر صرف 50 سال، یعنی بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا کہ جس طرح میں تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا ہوں، اسی طرح سے اس قوم کو بھی قیامت کے دن ایسے ہی زندہ کروں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ قیامت میں تمام قوم کو، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی نسلیں پیدا ہوئی سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، جتنے بھی آئیں گے قیامت تک، جتنے بھی لوگ رہیں گے وہ سب قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ وہ کون سے 2 جانور ہیں جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، وہ 2 جانور، ایک گدھا ہے جو 100 سال تک جو عزیر علیہ السلام کے ساتھ تھا اس کو بھی زندہ کیا گیا تھا، اور دوسرا جانور کتا ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ اس کو بھی 309 سال تک سلیپنگ موڈ میں رکھا گیا تھا۔ جب اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو ان کے کتے کو بھی
زندہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اصحاب کہف جہاں جہاں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جاتا تھا۔ تو اس طرح سے کتے کو اور گدھے کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا۔ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہا یا دوڑتا رہے گا، پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا؟ تو حضرت علی نے فرمایا شجر طوبہ، یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے، اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت کے ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مشک و زعفران کے اور انجیر کے پہاڑ اور بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جو پھل کھانا پسند کریں گے انہیں میسر ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کسی سے کلام کیا اور کس سے کیا کیا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان سے مخاطب ہوئے، یعنی کلام کیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر فرد سے کلام کیے اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا معبود ہوں؟ تو ہر فرد نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے ہر حکم کو بجا لائیں گے، تیری ہر آزمائش پر پورا اتریں گے۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اور نیکسٹ سوال تھا وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی منتخب کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر چلیں تو ہمارے راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، جیسے پانی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا جو خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے، تو اسی طرح سے ہمیں بھی اپنا راستہ چننا چاہیے، حالات ہمارے خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں۔ وہ کون سا پیغمبر ہے جس کو اللہ نے زمین پر بھیجا، لیکن نہ ہی وہ جن ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ؟ تو حضرت علی نے فرمایا پیغمبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیغمبر تھا، وہ ہے کوا، جس کو اللہ نے ایک میسنجر بنا کر بھیجا تھا۔ جس وقت قابل نے حابل کو قتل کیا تھا تو وہ سوچنے لگا کہ اے اللہ اب میں اس کو کیا کروں، یہ تو مر چکا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوے کو میسنجر بنا کر زمین پر بھیجا تھا۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر، نہ جسم، صرف منہ ہی منہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ چیز دوزخ کی